معدے کے مسائل لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا دعوت کے اندر جب وہ کھلتے ہیں بفے کھلتا ہے جب، تو ہماری قوم کس طریقے سے اس پر فدا ہو جاتی ہے، نثار ہو جاتی ہے بعض جگہوں پہ. باقی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جن کو صبر عطا فرماتا ہے تو وہ ایک الگ جذبہ ان کا ہوتا ہے، شکر ادا کرتے ہیں وہ ایک ایک دانے پر. تو بابا صاحب یہ معدے کے مسائل رہتے ہیں، شاید زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتے ہوں گے یا ویسے بھی ہو سکتا ہے رہتے ہوں. معدے کی خرابی ہے، تیزابیت ہے، سینے کی جلن ہے، تو اس سے محفوظ رہنے کی کوئی وہ بھی بتا دیں، احتیاط بھی بتا دیجئے، اور اگر مسئلہ یہ درپیش ہو تو اس سے نجات پانے کا وظیفہ بھی بتا دیجئے. ڈاکٹر صاحب اس میں تو احتیاط، جیسے بار ہر چیز میں احتیاط کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، اور میانہ روی اختیار کرنے والا پریشان نہیں ہوتا. حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ تم میانہ روی سے چلو گے تو پریشان نہیں ہوگے. اب کھانے والے کو بھی سوچنا چاہیے کہ کل میرے پیٹ کا جو سائز ہے وہ آدھا کلو کا یا 3 پاؤ کا ہے، اس میں جب آپ ڈال دو گے 1 کلو تو ظاہر ہے معدہ پھر کیا کرے گا؟ یہی کرے گا، رات بھر نیند نہیں آئے گی، گھبراہٹ سے، بے چینی سے. اور معدہ جب خراب ہوتا ہے سمجھ لو پوری باڈی ہی خراب ہو گئی. مختلف قسم کے امراض اور درد اس میں شدت محسوس ہوتی ہے. بہرحال احتیاط بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے سورہ زخرف کی آیت ہے 79، اس کو لکھ لیا جائے ایک بلینک پیپر پہ، ابرموا امرا فانا مبرمون. اس کو لکھ کر پانی پہ حل کر لیں کسی گلاس وغیرہ میں، اور ایسے مریض جن کے معدے کا مسئلہ ہو انشاءاللہ پی لیں، اللہ کے عطاؤں سے ان کا معدہ ٹھیک ہو جائے. مگر یہ ایک دن کا عمل نہیں ہے. معدہ جب ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس میں ڈاکٹر کی دوائیاں بھی کئی مہینے لگ جاتے ہیں. مگر میں مہینوں کا نہیں بول رہا ہوں، میں 21 دن کا عمل بتا رہا ہوں. انشاءاللہ 21 دن اس آیت پاک کو لکھ کر پانی میں گھول کے پی لیں، اللہ کے عطاؤں سے معدے کے تمام مسئلے حل. سبحان اللہ. اس طرح کے اور بھی روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا YouTube چینل IDS روحانی علاج وزٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو پریس کیجئے.